عدالتی کارروائیاں اور ان کی تفصیلات، مقدمات کی طوالت، پیشیاں، قانونی ضابطے، سب بے انتہا صبر آزما چیزیں ہیں۔ کبھی جج موجود نہیں ہے تو کبھی وکیل غیر حاضر ہے۔ پھر ہر عدالت میں کیسوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پیشکار کے تعاون کے بغیر تو باری آنا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ باری آ بھی جائے تو ممکن ہے کوئی اور پیچیدگی پیدا ہو جائے۔ بعض اوقات سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن جس گواہ کی باری ہوتی ہے وہ غیر حاضر ہوتا ہے۔ الغرض خدا دشمن کو بھی عدالتوں کے چکر سے بچائے۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ قارئین تک صرف کیس سے متعلق ضروری چیزیں ہی پہنچ سکے۔ غیر ضروری تفصیلات و مقدمات کی بوریت میں مبتلا کر دینے والی کارروائیوں کے بیان سے میں پرہیز کرتا ہوں۔ آج کی پیشی میں بلقیس جہاں کی گواہی ہونا تھی۔ بلقیس جہاں اس کیس میں میرے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ میں نے اب تک جو محنت کی تھی اس کے نتیجے میں بلقیس جہاں کو میں نے اپنے خصوصی ٹارگٹ کے لیے چن لیا تھا۔ وہ حلفیہ بیان دینے کے بعد فارغ ہوئے تو میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ محترمہ بلقیس جہاں، مقتول کے بیٹے برکت نے بتایا کہ مقتول نے اپنے بیٹے کی آمد سے آپ کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہ دانستہ آپ سے یہ بات چھپانا چاہتا تھا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ برکت کا بیان جھوٹ کے پرندے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یعنی آپ مقتول کے بیٹے کی آمد سے باخبر تھی؟ میرا مطلب ہے مقتول نے آپ کو سب کچھ بتا رکھا تھا، وہ مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتے تھے۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے بتایا کہ برکت نے جھوٹا بیان دیا ہے۔ آپ عدالت کو بتائیں گی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے کہا، میرا خیال ہے برکت مجھ سے جالس ہے۔ اس کی وجہ؟ اس نے امداد طلب نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ فاضل وکیل نے عدالت سے کہا، جناب عالی، وکیل صفائی گواہ کو غیر ضروری سوالات میں الجھا کر عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی غیر ضروری سوال نہیں کیا جناب۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس سوال کا جواب بہت ضروری ہے۔ مقتول نے اپنے بیٹے کو کس ضروری کام کے لیے بلایا تھا؟ وہ اس کی موجودگی میں اپنی وصیت میں کوئی تبدیلی کرانا چاہتا تھا۔ یہ بات اس نے اپنی اہلیہ سے بھی پوشیدہ رکھی تھی۔ یہ حقیقت بھی عدالت کے علم میں آ چکی ہے کہ برکت مقتول کی بلقیس جہاں سے شادی پر خوش نہیں تھا۔ وہ اپنی والدہ نعیمہ خاتون کی موت کا ذمہ دار مقتول کو سمجھتا تھا۔ اس حوالے سے وہ بلقیس جہاں کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ پھر بلقیس جہاں وہ ہستی ہے جس نے مقتول کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو مسترد کرتے مجھے جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، آپ کے خیال میں برکت آپ سے جالس ہے؟ اس نے دشمنی میں ایسا بیان دیا ہے جس سے آپ کی شخصیت مشکوک ہو جاتی ہے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ برکت کون سی تاریخ اور کون سی فلائٹ سے پاکستان پہنچ رہا ہے۔ یعنی مقتول نے آپ کو سب کچھ بتا رکھا تھا؟ جی ہاں۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ کے چوکیدار بندوق خان کے بیان سے برکت کی اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ مقتول نے برکت کو بتا رکھا تھا کہ وہ خود ایئرپورٹ پر اسے لینے کے لیے جائے گا۔ پھر آپ کیسے ایئرپورٹ پہنچ گئی؟ جناب عالی، معلوم ہوتا ہے کہ فاضل وکیل کی یادداشت خاصی کمزور ہو چکی ہے۔ وکیل استغاثہ نے بیچ میں ٹانگ پھنساتے ہوئے کہا، بندوق خان نے پولیس کو بتایا تھا کہ اس نے مقتول کے بجائے جب بلقیس جہاں کو ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوتے دیکھا تو اس کی وجہ دریافت کی تھی، اور بلقیس جہاں نے کوئی وجہ بتائی بھی تھی۔ وکیل صاحب، ذرا ذہن پر زور دیں۔ ذہن پر زور دینے کی آپ کو ضرورت ہے وکیل صاحب، میں نے مسکرا کر وکیل استغاثہ سے کہا۔ آپ اپنا ریکارڈ درست فرما لیں۔ گواہ بندوق خان، فاضل عدالت میں اس بات سے انکار کر چکا کہ اس نے اس نوعیت کا کوئی بیان پولیس کو دیا تھا۔ غیر ضروری بحث سے پرہیز کیا جائے۔ جج نے حکم دیا، پھر مجھے جیرا جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، آپ کو کیسے معلوم ہو کہ برکت علیہ صبح کراچی پہنچ رہے ہیں؟ مجھے ملک صاحب نے بتا رکھا تھا اور انہی کے کہنے پر میں ایئرپورٹ گئی تھی۔ آپ نے گھر سے نکلتے وقت یہ تصدیق کر لی تھی کہ فلائٹ اپنے وقت پر پہنچ رہی ہے؟ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، گویا آپ کو ایئرپورٹ پر پہنچ کر معلوم ہوا تھا کہ فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ ہے۔ جی ہاں۔ محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے ایئرپورٹ کے باہر 3 گھنٹے انتظار کرنے کو کیوں ترجیح دی؟ آپ واپس آ کر یہ 3 گھنٹے آرام سے گھر میں گزار سکتی تھی۔ آپ کے گھر سے باسہولت 15 منٹ میں ایئرپورٹ پہنچا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے اس جرم میں پھانسی چڑھوا دیں وکیل صاحب، وہ طنزے لہجے میں بولی۔ آپ خام خواہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بیوی، آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں، جج نے بلقیس جہاں سے کہا۔ وہ بولی، میری مرضی، میں نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا۔ آپ کو میرے ایئرپورٹ پر انتظار کرنے پر کیا اعتراض ہے؟ وہ مجھ سے مخاطب تھی۔ کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ محترمہ بلقیس جہاں، جب آپ ایئرپورٹ جانے کے لیے روانہ ہو رہی تھی اس وقت مقتول کیا کر رہا تھا؟ وہ سو رہے تھے۔ رات بھر وہ شدید بے چینی میں مبتلا رہے تھے۔ کوئی 4 بجے ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کے لہجے سے بیزاری عیاں تھی۔ آپ نے گھر سے نکلتے وقت انہیں اپنی روانگی کے بارے میں مطلع کیا تھا؟
میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے اپنے سوالات کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، محترمہ بلقیس جہاں، جس خنجر سے آپ کے شوہر کو قتل کیا گیا، آپ کے بقول وہ خنجر ملزم میرو کی ملکیت ہے۔ پولیس کو آپ نے یہی بیان دیا تھا۔ آپ فاضل عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ آپ کیسے جانتی تھیں وہ خنجر میرو کا تھا؟ میں نے ایک مرتبہ اسے میرو کے پاس دیکھا تھا۔ یہ واردات کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ 2 ماہ پہلے۔ اسے کچھ سوچنے کے بعد جواب دیا، یعنی 2 ماہ بیشتر۔ دیکھا ہوا خنجر آپ کی یادداشت میں محفوظ رہ گیا تھا اور آپ نے اسے دوبارہ دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ وہ مجھے گھور کر دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو میری یادداشت پر شبہ کیوں ہے؟ یقیناً آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے۔ میں نے اس کی بات کا مرا بنائے بغیر کہا، آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ واردات سے 15-20 روز پہلے ملزم کی والدہ نے یہی خنجر آپ کے حوالے کیا تھا اور آپ نے اس خطرناک ہتھیار کو کہیں پھینک دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میری یادداشت میں ایسی کوئی بات موجود نہیں۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی، آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے؟ مثلاً مجھے کون مس گائیڈ کر سکتا ہے؟ رسولاً۔ اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ بات بناتے ہوئے جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے رسولاً، اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی بھی جھوٹی کہانی گھڑ سکتی ہے۔ محترمہ بلقیس جہاں، پولیس نے اپنی رپورٹ میں قتل کا محرک محبت اور رقابت کو قرار دیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ وکیل سپاہی ایک باعزت خاتون پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی جناب عالی۔ میں نے جج کی جانب روئے سخن موڑتے ہوئے کہا، میں نے پولیس کے موقف کا ذکر کیا تھا۔ کوئی شخص بلاجباز قتل جیسے سنگین جرم کا ارتکاب نہیں کرتا۔ ہر قتل کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی محرک موجود ہوتا ہے۔ پولیس نے میرے موکل کو قاتل ٹھہرایا ہے۔ قتل کے محرک پر بات کرنے سے بلقیس جہاں کی حد تک عزت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ فاضل وکیل سے میری استدعا ہے کہ وہ اپنی توانائی کو بچا کر رکھیں۔ انہیں بھی عدالت پورا موقع دے گی۔ ابھی تو انہیں ملزم اور صفائی کے گواہوں پر جرا کرنا ہے۔ بیگ صاحب، آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ جج نے گھڑی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، مجھے خود احساس تھا اور میری کوشش تھی کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام نمٹا دوں۔ میں نے آج کی سماعت کے لیے خوب اچھی تیاری کر رکھی تھی۔ ایڈوکیٹ فیروز چغتائی سے ملاقات کے بعد میں خود کو خاصا پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں جلد یا بدیر اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ فیروز چغتائی کے خدشات اور رسولاً کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اب تک میں خاصی تحقیق کر چکا تھا اور اس کیس کی گمشدہ کڑیاں تلاش کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ اپنی اس ارک ریزی کو قانونی لباس پہنا کر عدالت کے کمرے میں پیش کرنے کا کام باقی تھا، سو اس کے لیے میری جدوجہد جاری تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر میں اصل قاتل کو بے نقاب کر لوں گا۔ میں نے جج کی ہدایت کے مطابق اپنے سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، آپ نے ملک نواز علی سے جس وقت شادی کی تب آپ کی عمر کیا تھی؟ تقریباً 22 سال۔ آپ کے خیال میں ملک صاحب کی عمر شادی کے وقت کیا ہوگی؟ لگ بھگ 50 سال، بلقیس جہاں نے بتایا۔ میں نے اگلا سوال کیا، محترمہ بلقیس جہاں، کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے ملک نواز علی سے دولت کے لالچ میں شادی کی تھی؟ یہ بات جھوٹ ہے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، ملک صاحب مجھ سے محبت کرتے تھے۔ ملک صاحب آپ سے محبت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے ملک صاحب سے شادی کرنے کا فیصلہ کس بنا پر کیا تھا؟ وہ جزبز ہو کر بولی، مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی اور یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ محبت کرنا واقعی کوئی جرم نہیں ہے۔ میں نے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، کیا یہ بات کچھ عجیب سی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ جیسی حسین و جمیل لڑکی کسی بدصورت شخص سے محبت کرنے لگے جبکہ اس کے آس پاس ہی اس پر جان نچھاور کرنے والا ایک وجیح شخص موجود ہو؟ جج نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ بلقیس جہاں کے چہرے پر بھی ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ میں نے کہا، محترمہ بلقیس جہاں، کیا آپ کی شادی آپ کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی؟ میرا مطلب ہے آپ کے والدین آپ کے اس فیصلے سے خوش تھے؟ اس نے پریشان نظروں سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا۔ وکیل استغاثہ نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، مجھے اعتراض ہے۔ فاضل وکیل محترمہ بلقیس جہاں کی ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں۔ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی سے محبت کر سکتا ہے اور اپنی پسندیدہ شخصیات سے شادی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ فاضل وکیل اپنے سوالات سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے وکیل استغاثہ کے اعتراض کو بجا جانا پھر مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ وضاحت کریں۔ میں نے کہا، جناب عالی، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مقتول ملک نواز علی نے خاصی رنگین زندگی گزاری۔ ایسی شہرت رکھنے والے شخص کی جانب عام طور پر شادی کی نیت سے لڑکیاں مائل نہیں ہوتی، جبکہ وہ نہ صرف بدصورت ہو بلکہ معمر بھی ہو۔ کسی خاص مقصد کے بغیر کوئی خوبصورت لڑکی ایسے شخص سے شادی کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ محبت ایک بے غرض جذبے کا نام ہے جناب عالی۔ وکیل استغاثہ نے فوراً اٹھ کر کہا، فاضل وکیل محبت کی توہین کر رہے ہیں۔ محبت کی توہین کو
मैं गुनाह अजीम समझता हूँ वकील साहिब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मुझे मोहतरमा बल्कीस जहाँ के मोहब्बत करने पर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मोहब्बत की तौहीन पर एतराज़ है। क्या मतलब? वकील इस्तग़ासा उछल पड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जो कहना चाहता हूँ वही कहा। मोहतरमा बल्कीस जहाँ मलिक नवाज अली से शादी करने से पहले भी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। अदालत में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें कटहरे में खड़ी बल्कीस जहाँ पर आकर लगी हुई थी। अपनी बात की वजाहत करें बेग साहिब, जज ने कहा। मैंने बल्कीस जहाँ से पूछा, मोहतरमा क्या ये सच है कि मलिक नवाज अली से शादी करने से पेशतर आप शुएब दुरानी नामी किसी शख्स से मोहब्बत करती थी? ये झूठ है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वो एकदम हत्थे से उखड़ गई। आप बकवास करते हैं। आप इन्हीं वकीलों में से हैं जो स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह साबित करने में अपना कोई सानी नहीं रखते। बीबी, जज्बाती गुफ्तगू से परहेज करें। जज ने बल्कीस जहाँ को हदायत की। फिर मुझसे कहा, बेग साहिब आप अपनी जरा जारी रखें। मैंने महसूस किया था कि जब से मैंने बल्कीस जहाँ की शादी का तज़किरा छेड़ा था, जज खुसूसी तौर पर इसमें दिलचस्पी ले रहा था। मैंने बल्कीस जहाँ की जानिब रुख फेर कर कहा, मोहतरमा बल्कीस जहाँ, क्या ये सच है कि 9 जनवरी की रात शुएब दुरानी आपके बंगले पर मौजूद था? इसमें हैरत की क्या बात है? वो अक्सर बेशतर हमारे घर आता रहता था। जब से मलिक साहिब बीमार रहने लगे थे, वो बाकायदगी से फैक्ट्री नहीं जा पाते थे, इसलिए मजबूरन शुएब को ज़रूरी हदायत के लिए घर आना पड़ता था। आप हमारे मैनेजर के पीछे क्यों पड़ गए हैं वकील साहिब? ये भी बता दूंगा मोहतरमा, मैंने खुशगवार लहजे में कहा। आप ये बताएं कि 9 जनवरी की रात शुएब दुरानी कितने बजे तक आपके बंगले पर रहा था? डिनर इसने हमारे साथ ही किया था। मेरा ख्याल है वो कोई 11 साढ़े 11 बजे रुखसत हुआ होगा। मोहतरमा बल्कीस जहाँ, आप मलिक साहिब के कारोबार से बड़ी हद तक वाकिफियत रखती हैं। शादी से पहले आप इनकी सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। क्या आप बताना पसंद फरमाएंगी कि शुएब दुरानी को मलिक साहिब कितनी तनख्वाह देते थे? 30,000। बल्कीस जहाँ ने जवाब दिया। मोहतरमा बल्कीस जहाँ, आपने पुलिस में जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, इसमें मलिक नवाज अली के कत्ल के अलावा ये बात भी शामिल है कि आपके घर से 1 लाख रुपए भी चोरी हुए थे, जो मकतूल वकूआ से 1 रोज़ बेशतर कपड़ों की अलमारी में रखे थे। आप बता सकते हैं कि इतनी बड़ी रकम यूं ही कपड़ों की अलमारी में क्यों रख दी गई थी? आपके लिए बहुत बड़ी रकम होगी, वो रोने से बोली। और आपके सवाल का मुनासिब जवाब तो मलिक साहिब खुद ही दे सकते थे। मलिक साहिब जवाब देने के काबिल होते तो फिर इस खटराग की ज़रूरत ही क्या थी? मैंने मायनेखेज नज़र से बल्कीस जहाँ की तरफ देखते हुए कहा, मोहतरमा बल्कीस जहाँ, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, ज़रा सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। मैंने बल्कीस जहाँ के चेहरे पर नजरें जमा दी। 10 जनवरी की तारीख में शुएब दुरानी ने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराए थे। आप इस बारे में कुछ बताना पसंद करेंगी? ये तो आप शुएब दुरानी ही से पूछें। अल्फाज बड़ी मुश्किल से इसके हलक से बरामद हुए। मैंने बगौर देखा, इसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। अपने कदमों पर खड़े रहना इसके लिए दुश्वार साबित हो रहा था। वो कटहरे की दीवार का सहारा लेने पर मजबूर हो गई थी। शुएब दुरानी से भी पूछ लेंगे, मैंने मजबूत लहजे में कहा। फिर जज को मुखातिब करते इस्तदा की, जनाब अली, मोहतरमा बल्कीस जहाँ के बयान के मुताबिक मकतूल मलिक नवाज अली का मैनेजर शुएब दुरानी 9 जनवरी की रात को 11 साढ़े 11 बजे तक इनके घर पर मौजूद था। फाजिल अदालत जानते कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मलिक नवाज अली की मौत 10 जनवरी की सुबह 4 और 5 बजे के दरमियान वाक़ई हुई, यानी मैनेजर शुएब दुरानी के बंगले से रवानगी और मलिक साहब की मौत के दरमियान तकरीबन 5 घंटे का वक्फा हायल है। मकतूल की बेवा बल्कीस जहाँ ने अपने बयान में यह भी बताया है कि मकतूल नवाज अली वकूआ की रात तबीयत खराबी की बाइस ज़्यादा देर तक बेचैनी में मुब्तला रहे थे और 4 बजे के करीब इनकी आंख लग गई थी। सुबह एयरपोर्ट पर जाते वक्त बल्कीस जहाँ ने मकतूल को जुगाने की कोशिश नहीं की थी। इस तरह देखा जाए तो मकतूल नवाज अली की बेवा के अलावा मैनेजर शुएब वाहिद शख्स है जिससे मकतूल नवाज अली ने अपनी मौत से पहले मुलाकात की थी। इसके अलावा भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सरेदस्त बयान नहीं की जा सकती। मैं फाजिल अदालत से इल्तमास करता हूँ कि वो मकतूल के मैनेजर शुएब दुरानी को पाबंद गवाह की हैसियत से बज़रिया समन अदालत में बयान देने के लिए तलब कर। वकील इस्तग़ासा ने मेरी दरख्वास्त पर कोई एतराज़ नहीं किया, लिहाजा जज ने शुएब दुरानी के नाम समन जारी करने का हुक्म दे दिया। बल्कि जहाँ की गवाही के बाद जज ने आइंदा तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी।